السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ورفعنا لک ذکرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اسی سلسلہ میں ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھ کے اس کا رد کریں گے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اور معترضین سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے سچے نبی کا معیار کیا ہوتا ہے وہ مقرر کر لیجیے۔ سچے نبی کی نشانیاں، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، آپ ایک پیمانہ مقرر کر لیجیے، اور پھر اس کے اوپر انبیاء کرام کو پرکھیے اور بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ اگر آپ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کے افضل نہ نکلے تو میرا گریبان پکڑ لیجیے۔ اب اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ غیر مسلموں کا اعتراض ہے کہ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ شادیاں کی، جس سے پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ آپ حد درجہ کے شہوت پرست تھے، آپ شہوت کو پسند کرتے تھے، آپ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس اعتراض میں کتنی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ شہوت پرست آدمی کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ شہوت پرست آدمی اپنے سے کم عمر والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو وہ 20 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو پسند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو اس وقت جو بات مشہور ہے، آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ کی 40 سال تھی، تو آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ شہوت پرست نہیں تھے، اور یہ شہوت پرست آدمی کے مزاج کے خلاف ہے۔ دوسری بات کہ وہ کنواری عورت کے ساتھ شادی کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ سے نکاح کیا، اس سے پہلے ان کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی اور 2 نکاح وہ کر چکی تھی، تو شہوت پرست آدمی کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست نہیں تھے، اور آپ نے سیدہ کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ 25 سال جس میں آپ کی جوانی عروج پہ تھی، آپ نے ان کے ساتھ گزارے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شہوت پرست نہیں ہیں، آپ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ اور ایک بیوی کے علاوہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی، باقی آپ کی تمام بیویاں اور ازواج یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، تو یہ شہوت پرست آدمی کا مزاج نہیں ہوتا۔ اور پھر ان میں سے بھی 4 آپ کی بیویاں، سیدہ خدیجہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہن، ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہوت پرست نہیں ہے، آپ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ آپ کے مزاج سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، آپ کی شخصیت کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح آپ کا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، آپ کا باطن بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ ظاہر صحابہ کرام دیکھتے تھے، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ کا جو باطن تھا، اس کے لیے عورتوں کی ضرورت تھی
جو امہات المومنین نے پوری کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبائلوں میں جو نفرت ہے، عصبیت ہے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا اور ان میں جو عصبیت تھی، نفرت تھی، اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور ان میں سے ایک نکاح آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیا کہ معاشرے میں جو رسم و رواج ہے اس کو توڑا جائے۔ کیسے؟ حضرت زینب بنت جحش آپ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی تھی، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب معاشرے میں یہ بات مشہور تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نکاح کر کے اس رسم اور رواج کو توڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ قریب ہو جائیں، ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے ابو سفیان کی جو بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ ابو سفیان کی حالت کو دیکھیے، ایک جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں کمانڈر ان چیف تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن چکی ہے تو وہ جو سختی تھی وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ ان کا پورے کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام نے بہت ساری شادیاں کی۔ مثال کے طور پر آپ بائبل پیدائش پہلا چیپٹر پڑھ لیجئے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کا تذکرہ ہے، سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ اور سیدہ قطورہ۔ اور اگر اسی چیپٹر کو پڑھیں گے اس میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں کا تذکرہ ہے۔ اور باب خروج میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 2 بیویاں اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی 10 بیویوں کا تذکرہ ہمیں بائبل سے ملتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 لونڈیوں کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے۔ تو بائبل کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ یہودی ازم میں دیکھ لیجئے، ان میں بھی شادیوں کا رواج تھا بہت زیادہ۔ اور عیسائی وہ تو اعتراض کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ کیسے کسی کو پابند کریں گے؟ ان کے عقیدے کے مطابق شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے۔ جب شریعت ہی منسوخ ہو گئی وہ کسی کو پابند کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے اوپر پابندی کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تو زیادہ شادیاں کرنا یہ بائبل سے بھی ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر 11 نکاح کیے تو اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے تھے۔ لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خواہش کی بنیاد پر یا نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر آپ نے 11 نکاح کیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ آپ کے جو زیادہ نکاح تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بہت ساری برکتیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار نصیب کرے، اور جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔